اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، قہار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، جو عزتوں کا مالک ہے، جو ذلت دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو کامیابیاں دیتا ہے، جو ناکامیاں دیتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو محبت کرنے کا درس دیتا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب کو انسانیت کی مدد کے لیے پیدا کیا۔ تو اس پاک ذات کے نام کے ساتھ ہم آج کے اس لیکچر کا شروعات کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹینسز۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، دے آر ڈائنگ ٹو لرن انگلش ٹینسز، اور الحمدللہ آج ہم اس ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ٹینسز ہمارے پاس انگلش میں ایک ایسا بیس میں کہوں گا جو سب کو لرن کرنا چاہیے، اور وداؤٹ نوئنگ ٹینسز کوئی بھی شخص انگلش نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ انگلش سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے، اگر وہ کہے کہ میں انگلش بول سکتا ہوں، میں انگلش لکھ سکتا ہوں، مجھے ٹینسز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ there will be a lots of mistake in his speaking and in his writing، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہوتا ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ کس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک دیوار ہے، ہم جب مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادیں ہم جو ہے کڑی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر بنیادیں نہ ہو، اس کی جو فاؤنڈیشن ہو نہ ہو، اگر آپ دیوار کڑی بھی کر دیں تو وہ گرے گی۔ تو جو ٹینسز ہے وہ آپ کی ایک بنیاد ہے، بیسک ہے، اور یہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اور اگر آپ ان کو سیکھیں گے، جو 12 ٹینسز ہم سیکھیں گے ان ٹینسز میں، تو یہ 12 ٹینس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ ایک سنٹنس ہے، یہ سنٹنس کس وقت سے اس کا تعلق ہے، اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ کو ٹینسز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ نے ٹینسز لرن نہیں کیے ہے، تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے، اور آپ پریکٹس کریں۔ آج جو لیکچر میں آج دے رہا ہوں، پچھلے لیکچر خیر میں نے اس میں آپ سے کچھ پریکٹس کا نہیں کہا کیونکہ وہ ساری بیسک چیزیں تھی، لیکن آج جو لیکچر ہے، پہلا ٹینس آج جو ہم کریں گے، آج کے اس لیکچر میں ہم ٹینسز دیکھیں گے کہ یہ ٹینس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کا جو پہلا ٹینس ہے وہ ہم کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو لیکچر آپ واچ کریں گے آج، تو اس میں جو پہلا ٹینس میں کروں گا اس کو آپ کم سے کم 10 ٹائم لکھ لیں، کاپی میں پریکٹس کرے، لکھنے کا پریکٹس کرے، کیونکہ لکھنے کا پریکٹس یہ میں اپنی زندگی کی جو میری 23 سال جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ لکھ کر سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کسی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ وہ فالو کر کے آپ سیکھ لیں گے۔ لکھنے سے یہ ہوگا کہ جو چیز آپ اگر یہ ٹینس آپ دیکھیں گے اس لیکچر کو اور اس کو آپ 10 ٹائم لکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں پوری زندگی وہ ٹینس رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکتے ہیں آپ لکھ لیں، آپ لکھ لیں، کیونکہ اتنی بڑی زندگی ہے آپ کی، اگر آپ 1-2 مہینے اس ٹینسز کو دے دیں تو اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے، آپ آرٹیکل کو سمجھیں گے، آپ بکس کو سمجھ سکیں گے، اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے سوری میرا گلا خراب ہے اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں اس لاک ڈاؤن سے، گھر میں بیٹھے آپ بکس ریڈ کریں، آپ ٹینسز کو سیکھ لیں، آپ اس پر پریکٹس کریں، آپ اپنی ووکیبلری آہستہ آہستہ بلڈ کریں، آپ سپیکنگ کریں، تو انشاءاللہ آپ وقت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر میں کہوں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو وہ ہے ٹائم، اور ٹائم بہت سارے لوگ ہوتے کہ ان کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے،
وہ ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں، دوسرے فضول یوزلیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر خود کو انگیج کر لیتا ہے، اور وہ جو اس کا جو پریشیس ٹائم ہوتا ہے، جو اسے جس چیز کو دینا چاہیے تھا وہ اسے نہیں دیتا، اور پھر وہ پچھتاتا ہے کیونکہ جو ٹائم چلا جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتا۔ تو ٹائم سے آپ کچھ لے لیں، کیونکہ یہ زندگی ہے۔ آپ اگر زندگی دیکھیے، اگر آپ ویسے بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر آپ اچھی زندگی گزار لیں، آپ ایک کچھ رولز کو فالو کریں، اس رولز کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ 10 گھنٹے نیند کرتے سوتے رہتے ہیں، 5 گھنٹے سوتے رہتے ہیں، تو یہ تو اگر آپ اپنی روٹین کو ٹھیک کریں، اپنی ایک شیڈول بنائیں کہ اس ٹائم میں سوؤں گا، اس ٹائم میں کام کروں گا، اس ٹائم میں واک کروں گا، اس ٹائم میں نیوز پیپر دیکھوں گا، اس ٹائم میں یہ گروپ اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے آپ کے جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ میں نے آپ کے لیے ایک 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو ہمارے کویشچنس آنسر ہوتے ہیں اس کے لیے، تو میرا ایک شیڈول ہے، اس ٹائم کو میں نے اس شیڈول میں پٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کلاسز ہے، میں اس کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، ٹائم بہت تیزی سے نہیں جا رہا، ٹائم اسی رفتار سے جا رہا ہے جس رفتار سے یہ دنیا بنی تھی، اور جس رفتار سے ٹائم تھا اس رفتار سے ٹائم جا رہا ہے۔ لیکن ہم اتنے فضول قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں، فیس بک میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی واٹس ایپ میں فضول قسم کے گروپس ہوتے ہیں، اس میں دیکھیے میں ان چیزوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ دیکھ لیں، ان چیزوں کو بھی ٹائم دیں، ان کو بھی فالو کریں، لیکن جسٹ فار 1 آور۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دن میں 1 یا 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے آپ فیس بک کو دیں، یا اپنی ٹویٹر کو دیں، انسٹاگرام کو دیں، اپنی شیڈول میں سے، آپ یقین کریں اگر آپ 2 گھنٹے یوز کریں گے تو پھر وہ آپ کو بہت آپ انجوائے کریں گے اس کو بہت زیادہ۔ لیکن اگر آپ مسلسل لگے رہتے ہیں فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور یہ چیزیں، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ اگر آپ فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، نہ وہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کرے تو نہ ان کو آپ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنی ایک ٹائم ٹیبل بنائے، بکس ریڈ کرے، نیوز پیپر ریڈ کرے، لیکچر دیکھا کرے، ہر قسم کے لیکچر یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجیز دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے لیکچر تیار کرتا ہوں، آن لائن اپلوڈ کرتا ہوں، لنک دیتا ہوں، آپ کی جتنے بھی کوئریز ہوتی ہے تو میں ان سب کے جواب دیتا ہوں۔ تو بات یہ کر رہا تھا میں کہ آپ پریکٹس کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اگر میں آپ کو اپنے رجسٹر دکھاؤں، جب میں انگلش سیکھ رہا تھا تو it took me more than 5 to 6 months to learn English grammar perfectly. Up, you would be thinking that how did you learn English in 6 and in 7 months, as there are only 12 tenses in English grammar, and you could learn English in 12 days. So how did you learn in 8 months and in 7 months؟ دیکھیے انگلش میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں، یہ ایک راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ نے اس راستے کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک راستہ آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا، تو جو موٹر وے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو جو وہ ہوتے ہیں مائل سٹون ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس مائل سٹون کو آپ فالو کرتے ہیں، اس روڈ کو، اور آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے۔ اور میں نے آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کیے تھے کہ باقی اس کے جتنے سکلز ہیں، اسپیکنگ سکل، لسننگ سکل، رائٹنگ سکلز، تو وہ بھی آپ نے سیکھنے ہیں، مگر آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر یہ چیزیں آپ سیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ واٹ از ٹینس۔ ٹینس کا کیا مطلب ہے، پہلے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اردو میں اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس ٹینس کا جو مطلب ہے وہ ہے زمانہ۔ ٹھیک ہے، زمانے کو ہم کہتے ہیں ٹینس۔ یہ جو لفظ ہے ٹینس، یہ نکلا ہے لاطینی زبان کا ایک ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپس۔ یہ ٹینس
جو ورڈ ہے یہ والا یہ نکلا ہے اس ٹیمپس سے، اور ٹیمپس ہمارے پاس ایک لاطینی ورڈ ہے، اور ٹیمپس کا مطلب انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے ٹائم، وقت. ٹھیک ہے، میں پھر سمجھا دیتا ہوں. ٹینسز کا مطلب اردو میں ہے زمانہ، اور یہ ٹینسز جو ورڈ ہے انگلش میں یہ نکلا ہے ٹیمپس سے، یہ نکلا ہے ٹیمپس سے. اور ٹیمپس ہمارے ساتھ ایک لاطینی زبان کا ورڈ ہے جس کا انگلش میں مطلب ہے ٹائم. اب ٹائم کا اردو میں جو معنی ہے وہ ہے وقت، وہ ہے وقت. ٹھیک ہے، اب اس وقت کو سب کو پتا ہے کہ 3 ٹائپس کے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں، 3 ٹائپس کے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پریزنٹ، یہ ہمارے پاس ہے پریزنٹ. ایک ہمارے پاس ہے پاسٹ، اور ایک ہمارے پاس ہے فیوچر. ٹھیک ہے، پریزنٹ جو موجودہ ٹائم ہے، جو ابھی فار ایگزامپل جو ہمارا ٹائم ہے، ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ ہمارے پاس موجودہ ٹائم ہے. ایک ہمارے پاس ہے پاسٹ، وہ ٹائم جو گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، کل جو ٹائم تھا ہمارے پاس کل یا اس سے پہلے وہ گزر چکا ہے، تو وہ ٹائم گزر چکا ہے، تو ایک وہ وقت ہو گیا. اور ایک ہمارے پاس ہے فیوچر، جو آنے والا وقت ہے، جو ابھی آیا نہیں ہے، جو آنے والا وقت ہے، اسے ہم فیوچر کہتے ہیں. تو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، اور ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. تو وقت میں نے یہاں بتایا کہ ٹائم ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ وقت ہے، اور وقت کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اب جیسا میں نے بتایا کہ دیر آر 3 مین ٹینسز ان انگلش گرامر. اب انگلش گرامر میں 3 ہمارے پاس مین ٹینسز ہے، یہ والے ہمارے پاس 3 مین ٹینسز ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. ٹھیک ہے، ذہن میں یہ بڑی دھیان سے اس کو سنیے، اس لیکچر کو. اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو آپ بار بار دیکھ لیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ کو ضرور ذہن میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے. جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یہ چیزیں آپ ڈو اٹ ریممبر، تاکہ پھر آپ سے یہ بھول نہ جائے. ہمارے پاس مین ٹینسز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 3، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اب یہ 3 ٹینسز جو ہے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، دا پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، یہ 3 ٹینسز جو ہمارے پاس ہے، ان کے پھر مزید ایچ ٹینس ہیز 4 ٹینسز. یعنی ہر جو مین ٹینس ہمارے پاس 3 ہے، ہر ٹینس کے پھر علیحدہ 4 ٹینسز ہیں. تو 1 2 3 ہمارے پاس 3 مین ٹینسز ہیں، اور اس کے اگر آپ دیکھ لیں کہ 4 کر لیں تو 4 اینڈ 4، 4 اور 4 8 اینڈ 4 12. تو ہمارے پاس ٹوٹل 12 ٹینسز ہے انگلش میں، جو ہم لرن کریں گے اس لیکچر کے دوران. تو دیر آر 12 میجر ورب ٹینسز دیٹ انگلش لرنر شوڈ نو. ہمارے پاس اہم جو مین ٹینسز ہے وہ ہمارے پاس ہے 12، اور ہر جو انگلش لرنر ہے تو اسے وہ لرن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں پھر سمجھا رہا ہوں. ہمارے پاس جو مین ٹینسز ہے وہ ہے 3، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اب ہر جو پریزنٹ جو ہمارے پاس ہے اس کے ہمارے پاس 4 ٹینسز ہے، پھر پاسٹ کے ہمارے پاس 4 ہے، اور پھر فیوچر کے ہمارے پاس 4 ٹینس ہے، تو 12 ہے. تو ہم پریزنٹ میں ہمارے پاس 4 ٹینسز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے پریزنٹ میں ایک چیز ہو چکی ہے، ہوگی، یا پھر نہیں ہوئی ہے، یا ہو رہی ہے. اس طرح پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہو گئی تھی یا ہو رہی ہے پاسٹ میں، یا پاسٹ سے شروع ہوئی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اس طرح سیم گوز ٹو فیوچر. تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. آپ دیکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں لیکچر دے رہا ہوں تو یا لیکچر ختم ہو چکا ہے، ابھی یہ پریزنٹ میں لیکچر ختم ہو چکا ہے، یا لیکچر ابھی دوں گا، یا لیکچر شروع ہو چکا ہے یا ختم نہیں ہے، یا لیکچر. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے جو ریئل لائف ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں، آپ رٹا مت لگائیں، چیزوں کو سمجھیں، آپ کمپیئر کریں ایگزامپل کے تھرو، تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی. تو یہ جی ہمارے پاس 12 ٹینسز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا.
اور ہم ان 12 ٹینسز کو ہم اس جو ہمارا ٹینسز ہے 12 ٹینسز یہ ہمارے پاس 12 ٹینسز ہے ہمارے کورس کا حصہ ہے. ان کو ہم سیکھیں گے, ان کو ہم لرن کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کی ٹینسز کمپلیٹ ہوگی. اچھا, بہت سارے اسٹینڈرڈ بکس میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے بکس دیکھے ہیں, بہت سے لیکچرز میں نے دیکھے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی جو ترتیب میں نے یہاں پر دی ہے, جو سٹیپ بائی سٹیپ لکھی ہے, آپ نے بالکل ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو یہ ایک سٹینڈرڈ سیکوینس ہے. ادروائز اگر آپ کسی اور بک میں دیکھیں گے تو یہ ٹینس اوپر ہوگا, یہ نیچے ہوگا, سیکوینس ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو سیکوینس آپ کی اسکرین پر ہے یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سیکوینس آپ کم سے کم, چونکہ 12 ٹینس ہے تو آپ اس سیکوینس کو کم سے کم 20 دفعہ کاپی میں لکھے, 20 دفعہ پریکٹس کریں, یا اپنے لیے رف پیجز منگوائے. بازار میں بہت وہ رف پیجز ہوتے ہیں اور وہ بہت سستے بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ پریکٹس کے لیے وہ منگوائے. اس پر کم سے کم 20 دفعہ ان کا پریکٹس کرے تاکہ یہ سیکوینس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اگر یہ سیکوینس آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر آپ کو اگر کوئی شخص بات کرے گا تو پھر آپ کو ذہن میں آپ کو رن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آٹومیٹیکلی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سے ٹینس میں وہ بات کر رہا ہے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ سیکوینس ہے, یہ آپ نے جو ہے لرن کرنا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اچھا, جو پہلے 3 ٹینسز ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس, فیوچر انڈیفینٹ ٹینس, ان کو آپ انگلش میں ہم انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں اور آپ سمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ 2 نیم سے یہ جانے جاتے ہیں, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اینڈ سمپل پریزنٹ ٹینس. اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اینڈ سمپل پاسٹ ٹینس. اسی طرح فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اور سمپل پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے, تو یہ 2 نیم ہے, آپ کسی نیم سے بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سیکھیں گے کہ کنٹینیو ٹینس. پریزنٹ کنٹینیو ٹینس, موجودہ زمانے میں کنٹینیوس سے آپ جان سکتے ہیں, کنٹینیوس مین جو جاری ہے. تو پریزنٹ کنٹینیو ٹینس, موجودہ ٹائم میں اگر کوئی چیز جاری ہو وہ ختم شروع ہو چکے ابھی تک ختم نہ ہو تو اسے ہم پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کہتے ہیں. پاسٹ کنٹینیو ٹینس, جو پاسٹ میں فعل ماضی میں ایک کام شروع آپ نے کیا تھا اور آپ نے پھر ختم کیا. اسی طرح فیوچر میں اگر آپ کریں گے کنٹینیو ٹینس جو جاری ہوگا. پھر اس کے بعد ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس, اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ ٹینس, پھر لاسٹ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو ہم سیکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس سیکوینس ہے, آپ کاپی میں سے نوٹ کریں اور یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اگر آپ اس پر پریکٹس کریں گے. اچھا, ٹینسز, ہمارا جو آج کا پہلا ٹینس ہے اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو دوں گا, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ جو بھی پوائنٹس میں ٹینسز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ سب نے جو ہے کیپ آل دیس ان یور مائنڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. نمبر 1, ایچ ٹینس ول ہیو 4, سوری یہاں پر میں نے 5 لکھا ہے, سوری یہ ہمارے پاس 4 ہے. 4 kind of sentences. جتنے بھی ٹینسز ہے ہمارے پاس, تو ہر ٹینس کے اندر ہم ٹینس کو جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. دیکھیے میں آپ کو پہلے سمجھا لیتا ہوں پھر اس پوائنٹ پر آتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں ہم ایک بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں اسکول جاتا ہوں, تو یہ اسکول جاتا ہوں ایک نارمل ٹینس ہے, افرمیٹو سینٹینس میں ہمارے پاس آتا ہے. پھر میں کہوں کہ میں اسکول نہیں جاتا, تو یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں, میں نے کہا کہ نہیں جاتا, تو مین کہ میں نے یہاں پر نیگیٹیوٹی شو کی, نہیں, نہ کا لفظ آیا نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم ایسے ورڈ دیکھیں گے انگلش میں جس میں نیگیٹو کا یوز ہو, تو نیگیٹو سینٹینس آپ کس طرح یوز کریں گے یہ یہاں پر میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا نیگیٹو میں. اسی طرح انٹروگیٹو, آپ ٹینس کے اندر سوال کس طرح پوچھیں گے, وائی ڈو آئی گو ٹو اسکول, میں اسکول کیوں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیگیٹو ہے.
وائی ڈز ہی ایٹ این ایپل، وہ سیب کیوں کھاتا ہے. تو یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو سوال پوچھ رہے ہیں تو اگر ہم اردو میں پوچھ سکتے ہیں، پشتو میں پوچھ سکتے ہیں، تو اس طرح انگلش میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل قسم کے کچھ ٹینسز ہیں وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے. نیگیٹو پلس انٹاروگیٹو. اب اگر ایسا سینٹینس ہو جس میں آپ نیگیٹو بھی ہو اور انٹاروگیٹو بھی ہو، فار ایگزامپل آپ کہیں کہ وائی ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول، آپ اسکول کیوں نہیں جاتے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر نیگیٹو پلس انٹاروگیٹو ٹینسز ہو گئے. اس کے اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ٹینسز کے ساتھ ہم ڈبلیو ایچ فیملی. ڈبلیو ایچ فیملی آپ ذہن میں رکھیں، what, when, where, whenever, whichever, who, whose, whom. وہ یہ الفاظ ہمارے پاس ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اسے ہم انگلش میں ڈبلیو ایچ فیملی ممبرس کہتے ہیں، ڈبلیو ایچ فیملی ممبرس. تو ان کا استعمال آپ کس طرح کریں گے ان ٹینسز کے ساتھ؟ تو یہ آپ ہر ٹینس میں جو ہے ہم جب جتنے بھی ٹینس ہم کریں گے تو اس میں ہم ایک تو افرمیٹو ٹینس پہلے دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس ٹینس کو ہم نیگیٹو میں کس طرح بنا سکتے ہیں، پھر دیکھیں گے انٹاروگیٹو میں بنا سکتے ہیں، پھر نیگیٹو پلس انٹاروگیٹو میں کس طرح بنائیں گے، اور پھر ڈبلیو ایچ فیملی کے ساتھ کس طرح بنائیں گے. یہ سارے ٹینسز میں ہم یوز کریں گے. اس کے علاوہ آپ فوکس کریں گے فارمولا پر. فارمولا مین آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ کب آتا ہے، ورب کب آئے گا، آبجیکٹ کب آئے گا، اسی طرح ڈبلیو ایچ جو ہے وہ مجھے کب یوز کرنا پڑے گا سیکوینس کے اندر. ٹھیک ہے، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. اس طرح انٹاروگیٹو میں یہ چیزیں تھوڑی چینج ہوتی رہتی ہیں اور نیگیٹو میں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ پہلے ٹینس میں یہ چیزیں کور کریں گے، تو اگر آپ پہلے ٹینس کو سیکھیں گے، پہلے ٹینس میں اس چیز کو اگر آپ سیکھیں گے، ان 4-5 کو یا اس فارمولے کو اگر آپ سیکھ لیں، تو باقی جتنے بھی ٹینس ہیں بس اس میں صرف آپ کو فارمولے پر دھیان دینا پڑے گا. باقی سب کچھ سیم ہے، فارمولے بھی سیم ہے، سب کچھ سیم ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ پھر کمپلیٹلی سیم ہے. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ دیکھ لیں، اس پر فوکس دیں. اگر آپ اس پر فوکس دیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو باقی جتنی بھی 11 ٹینسز ہیں میں کہوں گا کہ وہ آپ کے لیے 5-6 منٹ کی کھیل ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، جسے ہم کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس. اس کو آپ سمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. فرینڈز ایک ہمارے پاس ہوتا ہے، اچھا پہلے یہ آپ ذہن نشین کر لیں، ہمارے پاس سبجیکٹ ہم کیسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بیسکس میں بتایا تھا، جو کام کرتا ہے، ہی شی اٹ. اب سبجیکٹ ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، ایک ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے اور ایک ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے. اسے ہم کہتے ہیں سنگولر سبجیکٹ، سنگولر سبجیکٹ. اور اسے ہم کہتے ہیں پلورل سبجیکٹ، پلورل سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سنگولر سبجیکٹ ہے، اس کا ادھر آپ کو میں کچھ سمجھا رہا ہوں یہاں پر. یہ آپ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ صرف اس ٹینس میں جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی جو ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ رولز ریگولیشن ہیں. باقی ٹینسز میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ ان پر ذرا دھیان دیں. اس کا جب ہم فارمولا بنائیں گے اس ٹینس کا، تو پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے، یعنی ہی یا شی یا اٹ یا سنگولر ناؤن. سنگولر ناؤن سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک نام ہو، کلیم ہو. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی وی یو دے. اور پلورل ناؤن، پلورل ناؤن سے مطلب اگر دو نیم ہو یا دو سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ایک نیم ہو اسے ہم کہتے ہیں سنگولر ناؤن، جب دو یا دو سے زیادہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں پلورل ناؤن. اچھا اس کا جو فارمولا ہے، پہلے ہم سبجیکٹ کا استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ورب کا فرسٹ فارم یوز کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا آگے. فرسٹ فارم کے ساتھ آپ ای ایس یا ایس کا استعمال کریں گے، اس کے بعد آبجیکٹ کا کریں گے. کس طرح آپ اس کا استعمال کریں گے؟ یوز آف ای ایس. یہ ہمارے پاس جو ای ایس ہے یہاں پر، اس کا استعمال آپ کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس ورب فرسٹ فارم آ جائے تو اس کے ساتھ آپ نے ای ایس کا اضافہ کب کرنا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے آخر میں سی ایچ، ایس، ایس ایچ، ایس ایس، ایکس اور زیڈ آ جائے
تو اس کے آخر میں آپ نے صرف اس ٹینس میں، اس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اگر ورب کی پہلی فارم آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی صرف افارمیٹو ہے، اس کا استعمال صرف افارمیٹو ٹینسز میں ہے، باقی سنٹینس میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو افارمیٹو میں جب آپ فرسٹ فارم لکھیں گے، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، ایڈریس، فوکس، ڈش، تو اس کے آخر میں دیکھ لیں ادھر ہمارے پاس ہے ڈبل ایس، میں نے یہاں بتایا کہ ڈبل ایس اگر آ جائے تو آپ نے ای ایس اس میں آخر میں ڈالنا ہے، صرف ان کے ساتھ یہ رولز جو ہے آپ نے فالو کرنے ہیں، ان نیچے والے جتنے بھی پلورل سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ آپ نے نہیں کرنے، یہ صرف ان کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو جب ایسے ورب جن کے آخر میں ایس ایچ آ جائے یا ایکس آ جائے یا ایس ایچ آ جائے، ٹھیک ہے، سی ایچ آ جائے، ایس آ جائے، ایس ایچ آ جائے، ایس ایس آ جائے، ایکس آ جائے یا زیڈ آ جائے، تو اس کے آخر میں آپ نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے، ای ایس کا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل دی ہے کہ ایڈریس ایگزامپل دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈریس کے آخر میں نے یہاں پر ای ایس جو ہے اس کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے آخر میں جو ہے وہ ڈبل ایس ہے، تو ڈبل ایس آ گیا تو میں سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ میں نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو گرامر ادروائز یور سینٹینس ول بی رانگ، ٹھیک ہے، آپ کا سینٹینس رانگ ہوگا۔ اب دیکھ سکتے ہیں فوکس، اس کے آخر میں دیکھ لیں آپ ایکس ہے، تو اگر ایکس آ جائے تو پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ای ایس کا اضافہ یہاں پر کر دیا ہے۔ ڈش دیکھ لیں تو آخر میں ایس ایچ آ گئے، تو اگر ایس ایچ آ گئے تو اٹ مینس کہ مجھے پھر بھی یہاں پر ای ایس کا استعمال کرنا ہے، تو یہ آپ نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے یہاں پر اگر سینٹینس ورب کے فرسٹ فارم کے آخر میں یہ چیزیں آ جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ای ایس تو ان اگر ورب کے فرسٹ فارم میں کے آخر میں اس کا اختتام ان الفاظ سے تو آپ نے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے اگر آپ ان کا یوز کر رہے۔ دیکھیے یہ اگر آپ ہی کے ساتھ یوز کریں گے، شی کے ساتھ کریں گے، اٹ کے ساتھ کریں گے، اور سنگولر ناؤن اگر ایک نام ہو تب آپ نے ان رول کو فالو کرنا ہے، ادروائز آپ سی ایچ یا ای ایس اس کا استعمال یہاں پر آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اب اس کا استعمال آپ نے کب کرنا ہے؟ ای ایس کا استعمال تو ہم نے یہاں پر سیکھا کہ ای کا استعمال آپ اگر ورب کے آخر میں سی ایچ، ایس یا ایس ایچ یا ایس ایس یا ایکس یا زیڈ آ جائے تب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا استعمال کب کرنا ہے؟ یوز وتھ ورڈز دیٹ ڈونٹ اینڈ ود the above letter، اگر آپ کا جو ورڈ ہو، اگر وہ ورب کا جو فرسٹ فارم جو آپ یوز کر رہے ہیں ورب اپنے سینٹینس میں ان کے ساتھ، اگر اس کے آخر میں یہ نہ ہو، زیڈ نہ ہو، ایکس نہ ہو، ایس ایچ نہ ہو، ایس ایچ نہ ہو، ایس نہ ہو تو سی ایچ نہ ہو، اگر یہ ہو آخر میں تو آپ نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ ایس کا استعمال کرنا ہے۔ ایگزامپل اسپیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آخر میں جو ہے وہ کے ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کا اضافہ کیا۔ رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ٹی پر اس کا اختتام ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اضافہ کیا۔ ایٹ، ٹی پر اس کا اینڈ جو ہے وہ ٹی پر ہوئی ہے تو میں نے اس کے آخر میں اس کا جو ہے وہ امپروو کیا۔ تو یہ کچھ رول ریگولیشن میں پھر سمجھا رہا ہوں۔ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ میں آپ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ میں جو آپ کے جو سنگولر سبجیکٹ ہے ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن جو ایک نیم آ جائے، اگر سینٹینس میں صرف افارمیٹو میں آپ نے یوز کرنا ہے، صرف افارمیٹو میں اگر آپ اس کا یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر اس ورب کے جو ورب ہو اس کے آخر میں سی ایچ، ایس، ایس ایچ، ایس ایس، ایکس، زیڈ آ جائے تو اس کے ساتھ آپ نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے۔ ادروائز اگر ان ورڈ کے آخر میں سی ایچ، ایس، ایس ایچ، ایس ایس، ایکس اور زیڈ نہ ہو تو آپ نے اس کا استعمال پھر کرنا ہے ان کے ساتھ نیچے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل وائی آ جائے، فار ایگزامپل سی او پی وائی، کاپی ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، اگر وائی کا استعمال آ جائے یہاں پر وائی کا، اور اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وائی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں جو ورڈ ہو وہ ہمارے پاس کنزوننٹ ہو، واول نہ ہو، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ
کنزوننٹ کیا ہے اور واول کیا ہے. اگر یہ کنزوننٹ ہو، اگر واول ہو تو آپ نے پھر وائی کو رہنا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. ادروائز اگر یہاں پر واول نہ ہو، فار ایگزامپل یہاں پر کاپی ہے تو پی ہمارے پاس یہاں وائی ہے اور پی ہمارے پاس کنزوننٹ ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر وائی کو ہٹا کر اس کے ساتھ آئی ای ایس لکھنا ہے. تو یہ کس طرح ہوگا؟ سی او پی آئی ای ایس. یہ بس آپ نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. بس یہ رولز جو ہے آپ تھوڑا اگر مشکل ہو تو آپ ریوائز کریں سینٹینس کو، اپنے گروپ میں آپ بتا دیں، میں پھر سمجھاؤں گا آپ کو. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں یہ تھوڑا مسئلہ ہے، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کا اپنا ایک رولز ہے. تو آپ نے ان کا استعمال یہاں پر صرف کرنا ہے. اب نیچے آئی وی یو دے اور پلورل ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ دو نیم آ جائے ہمارے پاس تو اسے ہم پلورل کہتے ہیں. اب اگر ان کا استعمال آ جائے تو بس آپ سی ایچ اور اس کو آپ نہ دیکھ لیں، آپ ڈائریکٹ ورب کا جو فرسٹ فارم ہو وہ یوز کریں. اگر آپ نے اسپیک کرنا ہے تو اسپیک یوز کریں، ایس کا یا ای ایس کا اضافہ نہ کریں. اگر ایڈریس لکھنا ہے تو ایڈریس کا لکھیں، آپ نے ای ایس اور ایس کا اضافہ نہ کریں. دیئر از نو یوز آف ای ایس اور اے ایس ان دس سیکشن. ٹھیک ہے، تو میں آگے جو ہے وہ جاتا ہوں. یوز آف پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہمارا یہ ٹینس ہے، اس کا استعمال ہم کب کریں گے، یہ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کا استعمال ہم نے کب کرنا ہے. دیکھیے جو ہمارے ہیبٹس ہوتے ہیں اور جو ہماری روٹین ہوتی ہے ڈیلی، فار ایگزامپل ہیبٹس ہمارے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل آئی ایٹ فوڈ ایوری ڈے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ہیبٹ ہے. آئی ٹیک بریک فاسٹ ایوری مارننگ، میں ہر صبح جو ہے وہ ناشتہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کھاتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک ہیبٹ ہے. آئی گو ٹو واک ایوری ڈے، میں روزانہ جو ہے واک کے لیے جاتا ہوں، یہ میری ایک روٹین ہے. آئی ریڈ نیوز پیپر ایوری ڈے، میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں، یہ میرا ایک ہیبٹ ہے. میں اپنے ہیبٹس آپ کو بتا رہا ہوں. آئی واچ انگلش سیزن ایوری ڈے، میں روزانہ جو ہے ایک ٹائم دیتا ہوں رات کو انگلش کچھ دو تین ایپیسوڈ دیکھتا ہوں، یہ میرا ایک ہیبٹ ہے. آئی ڈرنک واٹر ایوری ڈے 12 گلاس 13 گلاس، یہ میرا ایک ہیبٹ ہے کہ میں روزانہ 13 گلاس یا 12 گلاس پانی پیتا ہوں، چونکہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، آپ بھی پیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہیبٹس ہو گئے. اب روٹین کے باتیں ہوں گی. فار ایگزامپل جو میرا روٹین ہے، آئی گو ٹو اسکول ایوری ڈے، میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، یہ میرا ایک روٹین ہے. ٹھیک ہے، واک کے لیے جاتا ہوں، یہ میرا ایک روٹین ہے. ہیبٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، روٹین بھی کہہ سکتے ہیں. آئی گو ٹو آفس، میں روزانہ آفس جاتا ہوں. آئی آفر پرے ایوری ڈے، میں روزانہ جو ہے نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا ایک روٹین ہے ڈیلی. تو یہ سارے روٹینز اور ہیبٹس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے. آئی پلے کرکٹ ایوری ڈے، میں روزانہ کرکٹ کھیلتا ہوں، تو یہ میرا ایک روٹین ہو گیا. اچھا، اردو میں جو جملے تی ہے، تا ہوں، تے ہے، ان کا اختتام ہو جائے اردو جملوں میں. اگر میں ہر ٹینس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر اردو جملے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کس طرح اس کو لرن کریں گے، آپ کو کس طرح پتا ہوگا کہ یہ کون سا ٹینس ہے. تو اگر اردو جملے کے آخر میں تی ہے، تا ہوں، تے ہے، فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، نتا ہوں یہاں پر آ گیا. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، نتا ہوں. ہم اسکول جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جاتے ہیں. وہ اسکول جاتی ہے. میں اسکول جاتا ہوں. تو تی ہے، تا ہوں، تے ہے، یہ اگر آپ کے پاس اردو کے جملے میں آخر میں آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھائی جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور جسے ہم سمپل ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دو نیم ہیں جو پہلے ٹینس ہے ہمارے پاس. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم افرمیٹیو سیکھیں گے، نیگیٹو سیکھیں گے، انٹروگیٹو سیکھیں گے، نیگیٹو پلس انٹروگیٹو سیکھیں گے، ڈبلیو ایچ فیملی ممبرس کے ساتھ سیکھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں افرمیٹیو سے. افرمیٹیو کا مطلب یہ ہے جس میں نیگیٹو نہ ہو، انٹروگیٹو نہ ہو، ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ سینٹینس ہو ہمارے پاس، تو اسے ہم افرمیٹیو کہتے ہیں. اس کے آپ اسکرین پر جو فارمولا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہمارے پاس اسکرین پر فارمولا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمولے ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے
وہ جو ہے وہ لرن کرنے پڑتے ہیں. اور افارمیٹو کا اردو میں جو مطلب ہے وہ ہے مثبت. ٹھیک ہے، مثبت مین کہ جس میں نیگیٹو نہ ہو، آپ کا کوئی سوال پوچھا نہ ہو، تو یہ بالکل مثبت سینٹینس ہوتے ہیں. اچھا، اس کا فارمولا کیا ہے؟ ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن. اس میں سے تو آپ کسی کو یوز کریں گے نا. ان یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، آپ سبجیکٹ کا استعمال کریں گے، پلس پھر آپ کیا کریں گے؟ ورب فرسٹ فارم. یہ واحد ہمارے پاس ٹینس ہے سارے اس میں میں کیا کہوں گا، جتنے بھی ٹینسز ہیں، تو اس میں جو رولز یوز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس واحد ٹینس ہے جس میں ہم ان رول کا استعمال کرتے ہیں. تو ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن، پلس آپ پھر اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے. اگر آپ لکھنے ہی رائٹ ہو گیا، سلیپ ہو گیا، ڈرنک ہو گیا، یہ ہمارے پاس سب جو ہے ورب فرسٹ فارم ہے ہمارے پاس. فارم میں نے آپ کو بتائے تھے پچھلے لیکچر میں. اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا اگر ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن جو ہمارے پاس سنگولر سبجیکٹ ہے، اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ورب کے فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس اور ایس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں آپ آبجیکٹ کا استعمال کریں گے جس چیز پر کام ہو رہا ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہی ایٹس این ایپل، تو ایپل ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے. آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن. آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں سینٹینس میں تو پھر آپ نے صرف ورڈ کے فرسٹ فارم کے استعمال کرنا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز ای ایس اینڈ ایس، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے. تو ای ایس اور ایس میں پھر ریپیٹ کرو، آپ نے صرف افرمیٹو کے ٹینسز جو سنگولر سبجیکٹ کے اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے. اچھا، افرمیٹو کے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. وہ اسکول جاتا ہے، اردو میں بھی میں نے یہاں پر آپ کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ جائے، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ تر انگلش کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اگر آپ اردو کو دیکھیں گے تو آپ بہتر سمجھ پائیں گے. وہ اسکول جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے. اگر آپ لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جاتا ہے، تا ہے، آخر میں کیا گیا؟ تا ہے. تو آپ سمجھ جائیں، اگر آپ کی اردو کا ایک جملہ کے سامنے آ جائے اور آپ دیکھتے ہیں اس میں تا ہے، تا ہوں یا تے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک افرمیٹو سینٹینس ہے. ایک اس میں ڈیلی روٹین یا ہیبٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. وہ اسکول جاتا ہے، ایک لڑکا ہے، تو میں نے یہاں پر لکھا ہی، اور گو کے ساتھ میں نے ای ایس کا اضافہ کیا یہاں پر، گوس، کیونکہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن کے ساتھ جو ہم ورب لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم ای ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں. تو میں نے یہی بھی بتایا کہ ای ایس کا اضافہ کب کرنا ہے اور ایس کا اضافہ کب کرنا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں اس کے آخر میں ہمارے پاس او آ گیا. تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا اگر سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس، زیڈ اس کا استعمال اگر ورب کے ساتھ یہ آ جائے تو آپ نے ان کے ساتھ ای ایس جو ہے اس کی آپ لکھیں گے، مزید اضافہ کرنا ہے. ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. میں سیب کھاتا ہوں، میں سیب کھاتا ہوں، تو میں آئی، کیونکہ میں سیب کھاتا ہوں، نو آئی ایٹ این ایپل. اب دیکھ لیں یہاں پر میں نے ایٹ کے ساتھ چونکہ ٹی ہے تو میں نے اس کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رول صرف ان پر اپلائی ہوتے ہیں، ان پر، باقی جو جتنے بھی ہیں ان پر اپلائی نہیں ہوتے. وہ باغ میں کھیلتے ہیں، وہ باغ میں کھیلتے ہیں. دے پلے ان دا گارڈن، تو دے پلے ان دا گارڈن اگر یہاں ہی ہوتا یا شی ہوتا میں، تو میں وائی کے ساتھ پھر ایس کا اضافہ کرتا، ای ایس کا اضافہ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھ لے وائی سے پہلے جو ورڈ ہے وہ ہے واول، اے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہاں پر ورڈ واول ہو تو آپ نے وائی کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا ہے، اور اگر یہاں پر کنزوننٹ ہو جیسے کاپی کا ایگزامپل میں نے آپ کو دیا تو پھر آپ وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس افرمیٹو سینٹینس ہے. وہ انگلش پڑھاتی ہے، شی ٹیچ انگلش. شی کا یوز آ گیا تو میں نے یہاں پر ٹیچ کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا ہے. ای ایس کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سی ایچ ہے. کلیم انگلش پڑھاتا ہے، کلیم ٹیچ انگلش، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سی ایچ ہے تو میں نے پاس ای ایس کا اضافہ کیا. اور چونکہ یہاں پر ہمارے پاس کلیم جو ہے سنگولر ناؤن ہے. اب کلیم اور راشد روزانہ دفتر جاتے ہیں. کلیم
اور راشد یہ ہمارے پاس ایک پلورل ہو گئے، تو میں یہاں پر گو کا استعمال کروں گا، گوس کا استعمال نہیں کروں گا۔ اگر یہاں پر راشد نہ ہو صرف کلیم ہوتا تو پھر میں لکھتا کہ کلیم گوز ٹو آفس ڈیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس افرمیٹیو سینٹینس ہو گئے۔ نیگیٹو سینٹینس میں کیا کریں گے، جس میں ہم نہ کا استعمال کریں گے، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں بات کروں گا، میں سیب نہیں کہوں گا، میں باغ میں نہیں کھیلتے، وہ باغ میں نہیں کھیلتے ہیں۔ تو یہ سارے جو جس میں نہ کا وہ ہو لفظ یوز ہو اردو کا، تو اسے ہم جو ہے انگلش میں نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اچھا، ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن، ان کے ساتھ آپ نے ڈز ناٹ اور ڈز ناٹ، آپ ڈز ناٹ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ ڈز ناٹ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو کاما ہے تو اسے ہم کنٹریکشن کہتے ہیں، کنٹریکشن، یہ جو ہے کنٹریکشن ہم اسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ والا ڈز ناٹ ہو گیا اور ہمارے پاس ڈو ناٹ ہو گئے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یو ایس اے انگلش میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس یو کے میں استعمال ہوتا ہے۔ دو قسم کے انگلش لینگویجز ہیں، ہمارے پاس یو ایس اے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس یو کے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو کنٹریکشن کے الفاظ ہیں جس میں آپ کاما دیکھتے ہیں، تو آپ جدھر بھی اس طرح الفاظ دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ یو ایس اے والا انگلش ہے، اور یو کے والا جو ہے وہ اس میں کنٹریکشن نہیں ہوتے، وہ ورڈ کو جو ہے وہ سپریٹلی لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اسپیکنگ کر رہے ہیں تو اسپیکنگ کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یو ایس اے والا انگلش یوز کریں، کیونکہ آپ کے ٹائم بچے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، تو اس کے بجائے اگر آپ کہیں کہ ہی ڈزنٹ گو ٹو اسکول، تو یہ ایک سمپل ہے، آپ ٹائم کنزمپشن وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ ورک کا فرسٹ استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ یہاں پر ای ایس اور اس کا کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ای ایس اور اس کا استعمال آپ نے پچھلا جو افارمیٹو ہے اس میں آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں یہاں پر ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ای ایس جو ہے وہ آپ یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آ جاتی ہیں اس کے اندر، ای ایس، تو پھر آگے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پلس آبجیکٹ۔ اچھا، آئی، وی، یو، دے پلورل ناؤن، اس کے ساتھ آپ نے ڈونٹ اور ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہے، ڈونٹ اور ڈو ناٹ، تو ان کے ساتھ آپ نے ای ایس چونکہ سنگولر ہے اور اکارڈنگ ٹو گرامر آپ نے ای ایس اور ایس کا اضافہ کرنا ہے، تو اس میں ہم نے ای ایس ڈال دیا، نیچے آپ نے ڈونٹ یا ڈو ناٹ۔ تو ان سب کے ساتھ اگر آپ نیگیٹو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈونٹ یا ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہے، پلس ورب فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، وہ اسکول نہیں جاتا، یہاں نہیں کا استعمال آ گیا ہے، انکار، تو آپ کہیں گے کہ وہ اسکول نہیں جاتا چونکہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہی doesn't go to school، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس گو کے ساتھ ای ایس نہیں لکھا کیونکہ وہ ای ایس آٹومیٹیکلی یہاں پر آ چکا ہے۔ میں سیب نہیں کھاتا ہوں، یعنی میری عادت نہیں ہے سیب کھانا، میں اپنا ایک ہیبٹس بتا رہا ہوں۔ سو آئی ڈونٹ ایٹ این ایپل، یہاں پر چونکہ آئی ہے تو اکارڈنگ ٹو گرامر ہم نے پھر ڈونٹ کا استعمال کرنا ہے۔ وہ باغ میں نہیں کھیلتے ہیں، یعنی وہ باغ میں نہیں کھیلتے، تو دے ہمارے پاس ایک پلورل سبجیکٹ ہے، تو دے ڈونٹ پلے ان دا گارڈن، وہ باغ میں نہیں کھیلتے ہیں۔ وہ انگلش نہیں پڑھاتی ہے، ایک لڑکی ہے، تو لڑکی ہے ہمارے پاس تو ہم ڈزنٹ کا استعمال کریں گے، شی ڈزنٹ ٹیچ انگلش۔ کلیم انگلش نہیں پڑھاتا ہے، تو کلیم ہمارے پاس ایک سنگولر سبجیکٹ ہے، تو کلیم ڈز ناٹ ٹیچ انگلش۔ یہاں میں نے دیکھے سی ایچ ہے لیکن میں نے ای ایس کا استعمال نہیں کیا یا ایس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس ڈزنٹ یہاں پر آ چکا ہے، اس میں آلریڈی مینشن ہے۔ کلیم اور راشد روزانہ دفتر نہیں جاتے ہیں، کلیم اینڈ راشد ابھی پلورل ہو گئے، تو میں یہاں پر ڈونٹ کا استعمال کروں گا، تو کلیم اینڈ راشد ڈونٹ گو ٹو آفس ڈیلی، تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس ہو گئے۔ انٹروگیٹو سینٹینس کیا ہے، جس میں ہم سوال پوچھتے ہیں، انٹروگیٹ، آپ میں بہت دو تین آپ میں پولیس والے بھی ہیں مجھے پتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹروگیشن جس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو انٹروگیٹ کرتے ہیں ہم کسی شخص کو، تو انٹروگیٹو سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹروگیٹ کرتے ہو تو آپ اس کو۔ تو فارمولا کیا ہے، فارمولا یہ ہے کہ صرف جو ڈس شروع میں آپ لکھیں گے اور ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن جو ہے وہ ڈس کے بعد آپ ڈالیں گے، یہاں پر آپ ناٹ کا استعمال نہیں کریں گے، وہ ہم اس سے آگے جو انٹروگیٹو نیگیٹو ہے اس میں کریں گے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے ڈس کا استعمال کریں گے اگر آپ سوال پوچھیں گے، پلس ورب فرسٹ فارم اور پلس آبجیکٹ، اور جو ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ ہے تو
اس کے ساتھ آپ نے ڈو کا استعمال شروع میں کرنا ہے اور ورب کا فرسٹ فارم کریں گے اور آبجیکٹ کریں گے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے، آخر سائن آف انٹروگیشن آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے، کیونکہ یہ جس سینٹینس میں بھی ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں کچھ پوچھا گیا ہے. تو اگر یہ نہ ہو آخر میں تو یہ آپ کا پھر ایک انٹروگیٹو سینٹینس نہیں ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیا وہ اسکول جاتا ہے؟ کیا وہ اسکول جاتا ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ آفس جاتا ہے یا کیا وہ اسکول جاتا ہے، تو کیا وہ اسکول جاتا ہے آپ ایک لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہی یوز کریں گے. تو ہی سے پہلے آپ ڈس کا استعمال کریں گے. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈز ہی گو ٹو اسکول؟ کیا وہ اسکول جاتا ہے؟ کیا میں سیب کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ایٹ این ایپل؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ آپ کہوں کہ یار وہ تو سیب کھاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈو آئی ایٹ این ایپل؟ کیا میں سیب کھاتا ہوں؟ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ ہے تو ڈو کا استعمال کریں گے. ڈو آئی ایٹ این ایپل؟ کیا وہ باغ میں کھیلتے ہیں؟ ڈو دے پلے ان دا گارڈن؟ ہمارے پاس جو ہے دے ہے تو ڈے کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے. تو اس کا استعمال آپ کریں گے. اور یہ ہمارے پاس انٹروگیٹو سینٹینس ہے. کیا وہ انگلش پڑھاتی ہے؟ اب لڑکی کا وہ آ گیا یہاں پر پڑھاتی ہے تو ڈز کا استعمال کریں گے کیونکہ شی ہے. تو ڈز شی ٹیچ انگلش؟ کیا کلیم انگلش پڑھاتا ہے؟ ڈز کلیم ٹیچ انگلش؟ یہاں پر یہاں پر آلریڈی ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں کریں گے. کیا کلیم اور راشد روزانہ دفتر جاتے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ ایک پلورل ناؤن ہو گیا تو ہم پھر ڈس کا استعمال نہیں کریں گے. ہم we will use do instead of does. ڈو کلیم اینڈ راشد گو ٹو آفس. تو یہ ہمارے پاس جو ہے انٹروگیٹو سینٹینس ہو گئے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو انٹروگیٹو آپ کس طرح کریں گے، جس میں نیگیٹو یعنی سوالیہ بھی ہو اور اس میں نیگیٹو آپ نے نہ کا استعمال بھی کیا ہو. اچھا، ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈس ہی شی اٹ سنگولر کا استعمال کریں گے. اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ یہاں پر ناٹ کا استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ورب کا فرسٹ فارم آبجیکٹ اور سائن آف انٹروگیشن کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ ڈو باقی سیم اسی طرح فارمولہ ہے جو انٹروگیٹو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے یہاں پر ابھی جو ہے وہ پٹ کیا، ناٹ کا استعمال پٹ کیا، کیونکہ یہاں پر میں نے کہا کہ نیگیٹو پلس انٹروگیٹو ہے تو سوالیہ بھی ہے اور انکار بھی ہے اس میں. تو ڈو کے ساتھ ہم نے آئی وی یو دے پلورل ناؤن، پھر یہاں پر ناؤن اور پھر ورب فرسٹ فارم اور آبجیکٹ اور سائن آف انٹروگیشن. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمولا آپ نے جو ہے وہ ریممبر کرنا ہے. اگر آپ کو فارمولا یاد ہے تو آپ کے ٹینسز ٹھیک ہوں گے، آپ کے گرامیٹیکلی مسٹیک نہیں ہوگی، آپ کے سینٹینس ٹھیک ہوں گے اور آپ کسی کدھر بھی چاہے کوئی بھی ایگزام دے تو یو ول گیٹ اے گڈ مارکس. اچھا، ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیا وہ اسکول نہیں جاتا؟ اب یہاں پر سوالیہ بھی ہے، کیا بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کیا وہ اسکول نہیں جاتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہم وہ کہتے ہیں نا کیا وہ اسکول نہیں جاتا. نو ڈس ہی ڈس کا اور پھر ہمارے پاس ہی تھا تو ہی کے ساتھ ہم نے ڈس کا استعمال کیا. ناٹ گو ٹو اسکول. ڈس ہی ناٹ گو ٹو اسکول؟ کیا وہ اسکول نہیں جاتا؟ کیا میں سیب نہیں کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ناٹ ایٹ این ایپل؟ کیا وہ باغ میں نہیں کھیلتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ پلے ان دا گارڈن؟ کیا وہ انگلش نہیں پڑھاتی ہیں؟ تو لڑکی کے لیے ہم نے استعمال کیا تو ڈس شی ناٹ ٹیچ انگلش. میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ڈس شی ناٹ ٹیچ انگلش؟ کیا وہ انگلش نہیں پڑھاتی ہے؟ کیا کلیم انگلش نہیں پڑھاتا؟ ڈس کلیم ناٹ ٹیچ انگلش؟ کیا کلیم اور راشد روزانہ دفتر نہیں جاتے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس پلورل ہے تو میں نے یہاں پر ڈو کا استعمال کیا اور کلیم اینڈ راشد کے بعد میں نے ناٹ کا استعمال کیا. ایک بات اور یہاں پر ذہن کر لیں، اگر آپ کے سینٹینس میں ایک بندے کا نام آ جائے یا ایک کنٹری کا نام آ جائے تو اس کا جو پہلا ورڈ ہو وہ آپ کیپیٹل لے. فار ایگزامپل کے کیپیٹل ہے، یہاں پر آر کیپیٹل ہے، پاکستان لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیپیٹل آپ لکھیں. تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو پلس انٹروگیٹو ہو گئے. اور ہمارے پاس جو فیملی ڈبلیو ایچ فیملی ہے تو اسے بھی ہم دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بس شروع میں آپ نے جو ہے وائی کا استعمال کرنا ہے. ڈبلیو ایچ وائی جو آپ وائی بھی لکھ سکتے ہیں، وین بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ووم بھی لکھ سکتے ہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. ڈبلیو ایچ فیملی میں صرف وائی کا نہیں ہے، یہ صرف میں نے اگزامپل کے لیے ڈالا ہے. پھر ڈز ہی شی اٹ سنگولر ناؤن. اگر سینٹینس میں آپ
नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉट का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़ और नॉट। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें उसका इस्तेमाल करें। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह यहाँ पर भी WH फैमिली मेंबर शुरू में, फिर डू, और फिर हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट। नॉट का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं सेंटेंस के मुताबिक करें, अदरवाइज इग्नोर इट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आइए इनके एग्जांपल भी देखते हैं। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखते हैं वाई डज, मैं आपसे पूछता हूँ, शुरू में मैंने पूछा कि डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता। यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो वो स्कूल क्यों नहीं, तो क्यों का इस्तेमाल आ गया है, तो क्योंकि हमने क्यों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है सेंटेंस में, तो आप यहाँ पर शुरू में वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं आपसे वजह पूछ रहा हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता, क्या रीज़न है। वो सेब क्यों नहीं खाता, वाई डू, मैं सेब क्यों नहीं खाता, वाई डू आई ईट एन एप्पल, मैं सेब क्यों नहीं खाता, एक वो पूछ रहा हूँ इसमें। वो बाग में क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले इन द गार्डन। अगर आप देख ले, मैंने कहा कि अगर आपने नॉट का इस्तेमाल करना है कर ले, ना करना है नहीं करना है, तो यहाँ पर मैंने किया। इस सेंटेंस में अगर आप देख लें तो मैंने नॉट का इस्तेमाल किया, नहीं किया। मैं सेब क्यों नहीं खाता, मैं सेब क्यों खाता हूँ, सॉरी, सेंटेंस इस तरह है कि मैं सेब क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट एन एप्पल। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि वाई डू आई ईट एन एप्पल, मैं सेब क्यों खाता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं क्यों खाता हूँ। अच्छा, वाई डू दे नॉट प्ले इन द गार्डन, वो बाग में क्यों नहीं खेलते हैं। इसी तरह वो इंग्लिश कहाँ पढ़ाती है, कहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ाती है। वेयर डज शी टीच एन एप्पल, यानी वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेयर। तो वेयर भी हमारे पास चूंकि WH से शुरू होता है, तो हमारे पास WH फैमिली का एक मेंबर है। कलीम इंग्लिश कहाँ पढ़ाता है, कहाँ पर कलीम इंग्लिश पढ़ा पढ़ाता है। तो वेयर डज कलीम टीच इंग्लिश। अच्छा, कलीम और राशिद रोज़ाना दफ्तर क्यों नहीं जाते, यानी वो क्यों नहीं जाते रोज़ाना दफ्तर। तो वाई, और चूंकि प्लूरल है दोनों, तो हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। तो वाई डू कलीम एंड राशिद नॉट गो टू स्कूल, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारे पास पहला टेंस था, एक बहुत ही आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। आप प्रैक्टिस करें 10 बार 20 बार, एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं आप इस पर प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो मुझसे पूछे, ग्रुप में बाकी मेंबर से पूछ ले, मैं ऑनलाइन रहूँगा आपके क्वेश्चंस के लिए। 9 PM से लेकर 11 PM तक आप अपने क्वेश्चन माइंड में रखें, और उस टाइम आप अपलोड करें जिस टाइम मैं ऑनलाइन हूँ, और आप इसको सीख लें, इस पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई मुश्किल लगे तो मुझसे बार बार क्वेश्चन करें, आप इस पर अपने मज़ीद जो है वो खुद के सेंटेंस बनाए। ये आप तब सीखेंगे जब आप इस पर जो है वो रिटर्न भी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर रिटर्न में आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप जितना भी आपके उंगलियों से ये अल्फाज निकलेंगे, तो आप जो है वो इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर पाएंगे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि चूंकि ये इंग्लिश का ज़माना है, तो आपकी पूरी कैरियर जो है इस टेंसेस पर डिपेंड है, 50% इस पर डिपेंड है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फ्यूचर में सब कुछ कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके अंदर बोल्डनेस भी आएगी, आप सब कुछ महफिल में बैठेंगे। अगर आपको अगर कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, आप नहीं समझ रहे, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। आप जो है वो न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप न्यूज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे, आप बुक्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप हिस्ट्री से भी बाखबर रहेंगे। आप यानी आप जो है आपकी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो करियर है वो बिल्कुल इस पर डिपेंड है। तो आप इसको जो है वो सीरियसली ले लें। कुछ ही दिनों की बात है, 1 महीने में या 2 महीनों में अगर आप जितनी जल्दी हो सके तो आप हम इसे ख़त्म कर लेंगे। और लॉकडाउन है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की छुट्टियों से जो है वो आप फ़ायदा ले लें, इसको सीख लें। आपको इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रही है, मैं आप विदाउट एनी कॉस्ट, देखिए लोग एकेडमी में जाते हैं वहाँ पर, चूँकि मैं खुद भी एकेडमी जो है वो मेरी एकेडमी थी, मैंने एकेडमी चलाई। एकेडमी वो आपसे पैसे ले लेते हैं, जब एक बार वो पैसे ले लेते हैं
تو پھر وہ آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو وہ شروع میں وہ دیتے تھے. تو یہ میں نہ آپ سے پیسے لے رہا ہوں، نہ میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، نہ آپ میرے لیے کچھ کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، انگلش سمجھا رہا ہوں، آپ کے کویشچن آنسر بھی لے رہا ہوں، آپ کو سب کچھ دے رہا ہوں. آپ کے لیے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، آپ کے لیے یوٹیوب پر چینل بھی بنایا ہے، آپ کے جو ہے فائدے کے لیے اور آپ کے آسانی کے لیے. میں واٹس ایپ میں بھی وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں، آپ کے کویشچن آنسر بھی لے لیتا ہوں. تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایجوکیشن، صحیح ایجوکیشن میرے ان مائی پرسپیکٹو وہ ہے کہ ایجوکیٹ اینڈ ایجوکیٹ ادرس. آپ پڑھیں اور باقی کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ صحیح جو ہے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں بس انہیں دفع کریں. نہیں، یہ جو ہے میرا کنسیپٹ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جس طرح میں نے سیکھا ہے، جس طرح میرا کوئی ٹیچر نہیں تھا، میں نے خود ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں سیکھ پاتے. اور میری یہ خواہش ہے کہ جو ہماری جو مشن ہے، جو جدوجہد ہے، کہ میں سیکھ رہا ہوں، میں آپ میں سے جتنے 15-20 لوگ ہیں، اگر ان میں سے 10 لوگ بھی لرن کر لیں تو آپ آگے جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی ٹیچ کر سکتے ہیں فری. تو اس طرح ایک کمپین بنے گا، اس طرح ایک گروپ بنے گا، وہ باقی اس طرح جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا، باقی لوگوں کو وہ ٹیچ کرے گا. تو اسی طرح قومیں ایجوکیٹ ہوتی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، اور پھر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس لیکچر کو آپ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ جو ہے وہ آپ لرن کریں. اس ٹینس پر اگر آپ نے اپنی گرپ حاصل کی، کمانڈ حاصل کی، اور اگر آپ سمجھ گئے تو باقی ٹینسز میں جو ہے بس میں آپ صرف سنٹینس اور اسٹرکچر کو دیکھیں گے، باقی آپ خود آٹومیٹکلی جو ہے وہ لرن کر پائیں گے. شکریہ. اللہ